ان آیتوں کے ایک ایک لفظ اس بات کو ثابت کر رہا ہے. میں آپ کو سمجھاتا جاؤں گا, آیت کے اندر دیکھتے جانا. سمجھ آئیے؟ کیونکہ مشرکین کیا سمجھتے تھے, عالم الغیب اور کارساز سمجھ پر ان کو کیا کرتے تھے, نظر نیاز دیتے تھے, عبادت کرتے تھے. دیکھو, ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. دو باتیں, ام حسبت ایک اور کانوا من آیاتنا یہ دوسری بات ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے فرمایا کہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے اصحاب کہف کا واقعہ بہت عجیب ہے. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے آپ نے کیا سمجھا کہ یہ زیادہ عجیب ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب واقعات ہماری قدرت کی نشانیوں میں. اصحاب کہف کا واقعہ زیادہ عجیب نہیں ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ. بھئی آپ ذرا غور کرو, یہ سورج ہے, یہ چاند ہے, یہ ستارے ہیں, یہ کتنے عجیب و غریب واقعات ہیں. یا اگر میں آپ کو دوسرے انداز سے سمجھاؤں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی, غار ثور کا واقعہ وہ اصحاب کہف سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے کہ دشمن غار کے سرحانے تک پہنچ گیا, لیکن اس کی اتنی ہمت نہیں پڑی کہ غار کے اندر جا کے حضرت ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراش تک بھی پہنچا سکے. یہ اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب واقعہ ہے اصحاب کہف سے, غار ثور والا واقعہ. سمجھ آئی ہے؟ اللہ نے فرمایا کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ میری قدرت کے نشانیوں میں سے سب سے زیادہ عجیب واقعہ ہے. ٹھیک ہے, اور اس لیے ان کافروں نے اس واقعے کے صداقت کی, آپ کی صداقت کا معیار بنا لیا اس واقعے کو. میرے پیغمبر ایسا نہیں ہے, بلکہ ہماری قدرت کی بہت سی نشانیاں اس سے اصحاب کہف کے واقعے سے بھی کہیں زیادہ ہیں. لیکن یہ نادان لوگ اس واقعے کو دیکھ کر اصحاب کہف کو کیا سمجھ گئے ہیں, غیب دان سمجھ بیٹھے ہیں, کارساز سمجھ بیٹھے ہیں, مشکل کشا سمجھ بیٹھے ہیں. اور نیز اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے یہ قدرت خداوندی کا ایک نمونہ ہے. یہ قدرت خداوندی کی ایک کیا ہے, نشانی ہے کہ سینکڑوں برس تک غار کے اندر سوئے رہنا. اللہ اکبر, سینکڑوں برس تک غار کے اندر سوئے رہنا, دھوپ کے ان کے اوپر نہ پڑنا, اور پھر عرصہ دراز کے بعد ان کا بیدار ہونا. یہ ساری باتیں بتاتی ہیں یہ سب کچھ محض اللہ کی قدرت سے تھا. اصحاب کہف کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں تھا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایک بات, دو باتیں ہو گئی ہیں, دو باتیں, دو لفظ. ٹھیک ہے, تیسرا لفظ دیکھو بھائی, از اول فتیاتو, جب جگہ پکڑی, پناہ پکڑی چند نوجوانوں نے. غور سمجھو, غور سمجھو کہ شہر سے ہجرت کر کے گئے کس لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اصحاب کہف اپنا دین اور ایمان بچا کر شہر سے بھاگے, نکلے, تو ایک غار کے اندر جا کے کیا ہو گئے, پناہ گزین ہو گئے, پناہ لی. یہ اللہ نے فرمایا ان کے عجز کی بہت بڑی دلیل ہے. مشرکوں, عجز کی بہت بڑی دلیل ہے, ان کی بے بسی کی بہت بڑی دلیل ہے. اگر وہ متصرف ہوتے, وہ مشکل کشا ہوتے, وہ حاجت روا ہوتے, وہ کار ساز ہوتے, تو بھاگ کر کبھی بھی وہ غار کے اندر پناہ نہ لیتے, بلکہ ان کے اوپر اپنی مشکل آئی ہوئی تھی, وہ اپنی مشکل کو اپنے سے دور کرتے. لیکن چونکہ ان کے اوپر اپنی مشکل آئی, وہ اپنے سے مشکل کو دور نہیں کر سکے. اور مشکل کشا وہ نہیں ہوتا جس کے اوپر مشکل آ جائے, بلکہ مشکل کشا صرف وہی ہوتا ہے جو مشکلوں کو ٹال دیتا ہے. سمجھ آئی؟ تین باتیں. اذا والفتیاتو, یہ کڑی بھی بتا رہی ہے کہ اصحاب کہف کارساز اور متصرف نہیں تھے. ٹھیک ہے, مشکل کشا اور حاجت روا نہیں تھے. تین باتیں. چوتھی بات دیکھو, فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. یا اللہ ہمیں خاص رحمت سے نواز, یا اللہ ہمارے اس ہجرت والے معاملے میں درستی کر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے یہاں دعا کا ذکر کیا اصحاب کہف کی کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے کیا عطا فرما, رحمتیں عطا فرما. اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ بیان کیا کہ رحمت سے مراد عام رحمت ہے. کون سی؟ یا اللہ توحید کے اوپر استقامت بھی عطا فرما, رزق بھی دے, استقلال بھی دے, دشمنوں سے ہماری حفاظت بھی کر. رحمت سے کیا ہے؟ عام رحمت مراد ہے. اللہ نے فرمایا اصحاب کہف تو خود اللہ کو عالم الغیب سمجھ کر, اللہ کو مشکل کشا سمجھ کر, اللہ کو حاجت روا سمجھ کر کیا کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, التجائے کر رہے ہیں. اور جو معبود اتنی بے بسی, اتنی عاجزی دکھا رہا ہے, وہ معبود بننے کے کس طرح لائق ہو سکتا ہے, وہ مشکل کشائی کس طرح کر سکتا ہے, وہ حاجت روائی کس طرح کر سکتا ہے. سمجھ آئی ہے؟ کتنی باتیں ہوگی جی؟ چار باتیں. پانچواں دیکھو, ایک لفظ آئے گا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ, اس کا ترجمہ دیکھ لو پورا, پھر میں اس کا سمجھاتا ہوں. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ, پھر تھپک دیا ہم نے اوپر ان کے کانوں کے. کیا مطلب؟ نیند کا پردہ. اور آپ کو پتہ ہے یہ
آنکھوں کے پردے سے زیادہ مبالغہ اللہ نے کیا ہے. آنکھوں کے پردے سے. آپ کو پتہ ہے انسان کی آنکھیں بند ہو جائیں لیکن شور شرابہ اور نیند نہیں آتی. اللہ نے فرمایا میں نے کانوں پر ہی کیا ڈال دیا, پردہ ڈال, بالکل آرام اور سکون سے ہم نے کیا کر دیا, ان کو سلا دیا, ختم کر دیا ان کو. ٹھیک ہے, کہاں غار میں نیند کا پردہ, بیچ غار کے سنین عددا, کئی سال تک, کئی سال تک. ثم بعثناہم لنعلم, پھر ہم نے اٹھایا ان کو. کس نے؟ ہم نے اٹھایا ان کو. لنعلم, کیوں؟ تاکہ ہم ظاہر کر دیں, تاکہ جان لیں ہم ای الحزبین کو کہ کون سی دو جماعتوں کی احصا زیادہ محفوظ رکھنے والی ہیں, لما لابسو, واسطے اس کے جو ٹھہرے رہے وہ آمادہ ازروئے مدت کے. یعنی ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ دو جماعتیں ہم نے بنائی کہ دونوں میں سے کس کو پتا ہے کہ وہ کیا ٹھہرے, اپنی مدت کے بارے میں پتا ہو کہ کون غار کے اندر کتنا سویا ہے. ٹھیک ہے, غور سے دیکھو کتنی باتیں, 4 باتیں. پانچویں بات فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ, اللہ نے فرمایا جب وہ غار میں داخل ہوئے آرام کرنے کی غرض سے سو گئے, ہم نے ان کو کیا کر دی, نیند طاری کر دی, اور سینکڑوں برس تک وہ اسی حالت کے اندر پڑے رہے. اللہ نے فرمایا اصحاب کہف کو تو اتنا بھی خیال نہ آیا کہ سونے کے بعد ہم 309 سال تک سو جائیں گے. ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں چلا, وہ تو اپنے حال سے بھی واقف نہیں کہ مرنے, یہ اسی نیند کے بعد ہم 309 سال تک سو جائیں گے. اس سے بھی